بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق پیش خدمت ہیں دلچسپ معلومات سوال جواب کی شکل میں۔ سوال نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا محترم کا اسم گرامی کیا تھا؟ ان کا اسم گرامی تھا وہب بن عبد مناف۔ سوال نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا محترم کس قبیلے کے سردار تھے؟ وہ بنو زہرہ قبیلے کے سردار تھے۔ سوال نمبر 3، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی محترمہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ سامعین، ان کا اسم گرامی تھا برہ بنت عبد العزیٰ۔ سوال نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ جواب ہے ان کی شادی 24 سال کی عمر میں ہوئی۔ سوال نمبر 5، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 روز قبل کون سا اہم واقعہ پیش آیا تھا؟ جواب ہے ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ سوال نمبر 6، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس اسلام دشمن چچا کا ذکر قرآن مجید میں اس کے نام کے ساتھ آیا ہے؟ جواب ہے ابو لہب کا۔ سوال نمبر 7، ابو لہب کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ میں ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ لہب میں۔ سوال نمبر 8، والدہ ماجدہ کی وفات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ سامعین، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ سوال نمبر 9، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چچا کا اسم گرامی بتائیے جو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شہید ہوئے۔ سامعین، ان کا اسم گرامی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنے بچوں کی معلومات میں اضافے کے لیے انہیں بھی یہ ویڈیو ضرور دکھائیے اور ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ سوال نمبر 10، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سوال نمبر 11، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا زاد بھائی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا تجارتی سفر کس کے ساتھ کیا؟ اس کا جواب ہے جناب ابو طالب کے ساتھ۔ سوال نمبر 13، جناب ابو طالب کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ بیان کیجیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ سوال نمبر 14، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خاتون کا تجارتی مال فروخت کیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ سوال نمبر 15، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس غلام کا نام کیا تھا
جو تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا؟ اس کا نام تھا میسرہ۔ سوال نمبر 16، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس نے پڑھایا تھا؟ جواب ہے عمر بن اسد نے۔ سوال نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے موقع پر خطبہ کس نے دیا تھا؟ جواب ہے جناب ابو طالب نے، اور اس کے جواب میں ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا۔ سوال نمبر 18، ورقہ بن نوفل کون تھے؟ جواب ہے ورقہ بن نوفل ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال نمبر 19، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 4 مرتبہ۔ سوال نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب ہے 4 صورتوں میں۔ سوال نمبر 21، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پہاڑ پر اعلان نبوت فرمایا تھا؟ جواب ہے کوہ صفا پر۔ سوال نمبر 22، کوہ صفا کا دوسرا نام کیا ہے؟ کوہ صفا کا دوسرا نام ہے کوہ فاران۔ سوال نمبر 23، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی چچی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھیں؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چچی کن کی زوجہ تھیں؟ جواب ہے جناب ابو طالب کی۔ سوال نمبر 25، حدیبیہ کا مقام مکہ مکرمہ سے کتنا دور ہے؟ جواب ہے 20 میل۔ سوال نمبر 26، عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے انتظامی امور کا نگران مقرر فرمایا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل خیبر سے خراج کی وصولی کا کام سونپا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سامعین، آج کا ساتھ بس یہیں تک۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔